علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کہانی جو بہت ہی دلچسپ ہے اور حقیقت ہے، یعنی کہ جھوٹ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ برطانیہ کی 9 مسلم خاتون ولی کی تلاش میں۔ پچھلے دنوں برطانیہ سے ایک دوست آئے تو دوران گفتگو برطانیہ میں بیتنے والا ایک واقعہ سنانے لگے۔ یہ واقعہ ہمارے پاکستان کی ان روشن خیال فیملیوں کی لڑکیوں کے لیے اپنے اندر ہدایت کا بے پناہ سامان سموئے ہوئے ہے، جو لڑکوں کے ساتھ بھاگ کر محبت کی شادی رچاتی ہیں اور ماں باپ اجڑے کھیت خیانوں کی طرح معاشرے میں بے وقار اور رسوا ہو جاتے ہیں۔ ہدایت کے روشن مینار کی طرح چمکتا یہ واقعہ ملاحظہ ہو۔ برطانیہ کی ایک گوری لڑکی اور ایک پاکستانی مسلمان کا باہمی تعلق قائم ہوتا ہے اور پھر لڑکی مسلمان ہو کر شادی کر لیتی ہے۔ لڑکا روشن خیال مسلمان تھا، مگر بے تہذیب کی جو نام نہاد روشن خیالی ہے، لڑکا اس کا مزید شیدائی ہوتا چلا گیا۔ جبکہ اس کی انگریز بیوی نے قرآن و حدیث کا مطالعہ شروع کر دیا اور وہ دن بدن پختہ سے پختہ مسلمان ہوتی چلی گئی۔ خاتون 2 بچوں کی ماں بھی بن گئی تھی، مگر بچوں کا جو باپ تھا وہ شراب پینے لگا اور روشن خیالی میں کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ گیا۔ بیوی نے بہت سمجھایا، دین پر لانے کی بے حد کوشش کی اور اسے نمازی بنانے کی حد درجہ جدوجہد کی۔ اللہ سے اس کی لو لگانے کو وہ دن رات ترس کر خاوند کو منانے لگی، مگر خاوند بگڑ کر اس قدر روشن خیال بن گیا کہ اب ایک انگریز مومنہ اور مسلمہ نے سوچنا شروع کر دیا کہ اس بے دین کے ساتھ نبھانا مشکل ہے۔ آخر اس نے طلاق لے لی، اپنے بچوں کو خود پالنے پوسنے کے ساتھ ساتھ دینی تربیت کرنے لگی۔ اس کی عدت کے دن پورے ہوئے تو اس نے برطانیہ میں قائم اسلامی سینٹر سے رابطہ کیا۔ ڈائریکٹر اسلامی سینٹر کو اپنے حالات سے آگاہ کیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ کسی نیک سیرت مسلمان سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اسلامی سینٹر کی کوششوں سے ایک نیک اور متقی نوجوان جو کہ پاکستانی تھا نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ طرفین نے ایک دوسرے کو دیکھا اور شادی کرنے کا اصولی فیصلہ ہو گیا۔ اب مسئلہ لڑکی کے ولی کا تھا۔ خاتون سے پوچھا گیا کہ تمہارے والد زندہ ہے؟ خاتون نے کہا، جہاں تو جوانی میں قدم رکھتے ہی ہم لوگ آزاد ہو جاتے ہیں، پھر ماں باپ کی اولاد کو خبر نہیں ہوتی اور اولاد کو ماں باپ کی خبر نہیں ہوتی۔ بہرحال باپ کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اسلامی سینٹر کے لوگوں نے انگریز خاتون کے باپ کو تلاش کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ اپنی بیٹی کے ولی بنے اور شادی ہو جائے۔ یہ تلاش کامیاب ہو گئی اور خاتون کا باپ مل گیا۔ اسلامی سینٹر کے ذمہ داران، بننے والا دلہا اور وہ خاتون ایک دوسرے دور دراز شہر میں انگریز بزرگ کے گھر جا پہنچے۔ بابا جی نے دروازے پر جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو والہانہ اس کے ساتھ چمٹ گئے۔ بیٹی کے ساتھ چند باریش لوگوں کو دیکھ کر پریشان بھی ہوئے کہ جانے ماجرا کیا ہے۔ بیٹی نے باپ کی پریشانی کو دور کیا اور پھر سارے لوگ بابا جی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ بابا جی کو جب یہ پتہ چلا کہ میری بیٹی کے نکاح کے لیے میری اجازت ضروری ہے، میں بیٹی کا باپ بن کر اسے پالنے والا تو تھا، اس کو گود میں کھلانے والا تھا، کندھوں پر اٹھانے والا تھا، انگلی پکڑ کر بازار میں دل پسند کھلونے خرید کر دلانے والا تھا، اس کی توتلی باتوں کو سن کر خود بھی بچہ بن جایا کرتا تھا، اور جب یہ بچی جوان ہوئی تو اب میرا کوئی حق نہ رہا
اسے تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا، مگر جب یہ بالغ ہوئی وہ ایسی خود مختار ہوئی کہ میرے سارے حقوق ساقط ہو گئے۔ میں تو یہی سمجھتا تھا کہ ہمارے معاشرے کا چلن یہی ہے، مگر آج پتہ چلا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین، جو دین مجھے ولی قرار دیتا ہے، شادی میں میری اجازت اور موجودگی کو لازم ٹھہراتا ہے، یہ کس قدر اعلیٰ دین ہے، حقوق انسانی کا محافظ دین ہے، فیملی کو فلم بنانے والا دین نہیں ہے، فیملی کو فلاپ کرنے والا دین نہیں ہے، بلکہ یہ تو فیملی کو، فرینڈشپ کو اعلیٰ ترین اخلاقی قوت دینے والا دین ہے، یہ باپ اور بیٹی کے رشتے کو مضبوط کرنے اور ملانے والا دین ہے۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ بیٹی کا منہ دیکھے بغیر اب قبر میں جاؤں گا، مگر اسلام نے ملا دیا۔ جس اسلام نے ملا دیا میں بھی اسی اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ بیٹی بتلا کیسے داخل ہوا جا سکتا ہے؟ پھر بیٹی باپ کو پڑھا رہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ سب کی آنکھیں اشک بار تھیں، عجب منظر تھا۔ اور پھر جہاں نکاح ہوا بابا جی کی اجازت سے ہوا، وہ ولی جو تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی، جی ہاں وہ بدکاری تو ہو سکتی ہے، نکاح نہیں ہو سکتا، عفت لٹ سکتی ہے مگر عفت معابی نہیں مل سکتی، شرف و حیا پر ڈاکہ پڑ سکتا ہے مگر شرم و حیا کا زیور نہیں پہنا جا سکتا۔ لوگوں، اسلام بڑا متوازن دین ہے۔ اگر 1000 باپوں میں سے کوئی ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی جبراً ایسی جگہ کرتا ہے جہاں لڑکی رضامند نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نکاح ختم کیا ہے۔ اگر لڑکی کے ساتھ ایسا جبراً ہوا ہے تو وہ عدالت سے رجوع کر سکتی ہے، مگر یہ حق نہیں ہے کہ وہ آشنائیاں رچا کر باپ کے بغیر نکاح کرتی پھرے اور پھر اخبار اور ٹی وی کی زینت بنتی پھرے۔ ماں باپ شرم و حیا سے زمین میں دفن ہو رہے ہیں اور وہ حیا باختہ انٹرویو دیتی پھرتی اور اپنی بدکاری کو اپنی بہادری قرار دیتی پھرے۔ لعنت ایسی گندی اور متفن سوچ پر۔ قارئین کرام، برطانیہ کا یہ نیا اسلامی جوڑا خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے۔ میں نے ان کے نام اور جگہ اس لیے نہیں لکھے کہ شاید وہ اسے پسند نہ کریں، اور جب مقصد سبق آموزی ہے تو وہ ناموں کے بغیر بھی حاصل ہوتا ہے، پھر ناموں اور جگہوں کا لکھنا کچھ ضروری نہیں۔ اے اللہ، پاکستانی لڑکیاں جو مسلمان کہلواتی ہیں اور کالے بالوں کو سنہری بنا کر بازاروں میں لہراتی ہیں، انہیں بالوں کو رنگنے کی بجائے دل کو رنگنے کی توفیق عطا فرما۔ انگریز نو مسلم خاتون جیسی سنہری حیا عطا فرما، آمین۔ بقلم امیر حمزہ ہفتروز گزا، یہ 2006 کا، جون 2006 کا لکھا ہوا واقعہ ہے۔ بہت سبق آموز ہے۔ آج کے جو حالات چل رہے ہیں خاص کر ہمارے ملکوں میں بھی، یہ ایک آنکھ کھولنے والا واقعہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے دین کو اور اپنی حیا کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔